اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں سورۃ لقمان کی آخری چند آیات ہیں۔ قرآن کریم کا 21واں سپارہ ہے۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے ہر آیت میں ہدایت رکھی ہے، فلاح و بہبود کی منزلیں یہ ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی۔ کیا بتاؤں، آج تک میرے تیرے دل میں اس بات نے یقین نہیں پکڑا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یا کسی بندے کا کلام ہے۔ خود اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ یہ تو اللہ پاک نے سوچا لے کر اپنی خدائی ہم سے منوا رکھی ہے کہ کسی کی موت بھیج رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو ہسپتال میں پھینک دیتا ہے، کسی کو تڑپتے ہوئے بازار میں لٹا دیتا ہے، کسی کو بھیک مانگتے ہوئے کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے، بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے۔ خدا نے اپنی خدائی یوں منوا رکھی ہے۔ جہاں تک عظمتوں کا سوال ہے وہ ہمارے یہاں کہاں ہے؟ میں اپنی اور اپنے بزرگوں کی کیا بات کروں، اس اللہ والے کی بات کروں جس کو دوسرے طبقے کے لوگ بھی مانتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڈن شریف والے اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا۔ جس سانس میں پروردگار عالم کا نام نہ آیا ہو، مالک کائنات کا نام نہ آیا ہو، فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک نعمت ہے، جب رکتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو ہر سانس کے آنے کا شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے۔ ابھی تو میری تیری نظروں میں اولاد نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، کار نعمت ہے، پیسے نعمت ہے، لیکن اصل نعمت جو سانس آ رہی ہے اس کو جانتے ہی نہیں۔ اس کی سمجھ اس دن لگتی ہے جس دن یہ سانس رکتا ہے، پھر بنتا کچھ نہیں۔ تو قرآن کریم کی ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی ذات و صفات لوگوں کو سمجھائی۔ اور کمال ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی، کس طریقے سے سمجھایا جائے۔ اب آپ بالکل ذرا ابتدا کی طرف آئیں۔ ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے۔ ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا۔ یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کس چیز سے ہوں؟ کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لم يكن شيئا مذكورا، اپنی حقیقت کو
سوچ اپنی اصلیت کو سوچ. اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا. ذرا توجہ تو کرو. فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا. اسباب تو دیکھ, مٹیریل تو دیکھ. ماں ساگ کھاتی ہے, اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں. اماں گاجریں کھاتی ہے, اندر دل بن رہا ہے. اماں روٹیاں کھاتی ہے, اندر دماغ تیار ہو رہا ہے. اماں دال کھاتی ہے, اندر زبان تیار ہو رہی ہے. کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ, کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا, ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا, چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی, سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی. اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا, اپنے مٹیریل تو دیکھ. فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں, سبزیاں, ترکاریاں, دال, گوشت کھاتی ہے, اندر ہڈیاں بن رہی ہیں. ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں, میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اور میرے بندے, میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا, جھلی کا اندھیرا, رحم کا اندھیرا. ماں کو پتہ نہیں, ماں سوئی ہوئی ہے, میں بنا رہا ہوں. تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے, میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں. یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے, یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی, یہ کان کس نے بنائے, ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے, یہ زبان کس نے دی, یہ دل و دماغ کس نے دیا. فرمایا او میرے بندے, کبھی تو غور کیا کر. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, تیری رگ رگ بنانے والا میں. اور میرے بندے, مجھے اپنی کبریائی کی قسم, جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں. شکل تو کجا, لب تو کہاں, آنکھیں تو کون بنائے گا, ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے, پیر تو کون بنا سکتا ہے, دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے. دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی, زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی, چکھنے کی طاقت کس نے رکھی, ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی, پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی, کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی. فرمایا ذالکم اللہ ربکم. اور میرے بندے, جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا, تیرا رب میں ہوں. کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا, تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں, تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں, تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. فرمایا تیری تو کیا مجال ہے, بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. جب آرام پہنچتا ہے, جب میں دولت دے دوں, اولاد دے دوں, مال دے دوں, مقدمے سے بری کر دوں, تندرستی عطا کر دوں, اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا, فلانے بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا, فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے, تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں. کیا میں نے نام غیروں کا, تو خود گوارا نہیں کر سکتا, جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے, اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے. میں کیسے گوارا کروں. اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا, پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے, اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے. کون آج اللہ کے قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا, جو بات چل نکلی سو چل نکلی. فرمایا یا ایھا الناس, او لوگو
او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا۔ ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا، ایک ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر ملک کس نے رکھی، نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو۔ فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان، ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ، فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا آتا بھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے، مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کے حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا، سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا، اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے، اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں۔ قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن۔ ذرا تصور میں تو لاؤ، ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح
الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نلکے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں۔ نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑا کڑا کر کے پھٹ پڑے گا۔